جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ عصر سلاجقہ ہم نے پڑھا تھا، اور اب ہم بس اس دفعہ جو منگولوں کا حملہ اور اس سے قدرے پہلے وہ دیکھیں گے خوارزم شاہ کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، پھر منگولوں کا حملہ، سقوط بغداد، اور اس کے بعد جو متفرق آ، مختلف مملکتیں یا سلطنتیں رہی ہیں چھوٹی چھوٹی مختلف علاقوں میں اس پورے دور میں، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلے دفعہ پھر ہم جو عباسی خلافت کے بعد ممالک کی حکومت انشاءاللہ اس کے بعد تو خوارزمی اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ بنو بویہ کے بعد سلاجقہ نے انہیں ریپلیس کیا، اور پھر لیکن ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ سلطان الپرسلان کے بعد ان کا بیٹا تھا ملک شاہ، اس کے بعد اس کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی، اور پھر مزید وہ بڑھتے بڑھتے جو سلجوقیوں کی ایک سلطنت تھی وہ بڑھ گئی 4 یا 5 مختلف مملکتوں میں، اور اس سے ان کا جو اتھارٹی تھی وہ خاصی ویک ہو گئی۔ تو یوں خراسان کے علاقے میں خاص طور پہ ایک نئی پاور اٹھی جسے خوارزمیوں کی مملکت کہتے ہیں، اور یہ بھی بیسیکلی وہی سلجوقیوں ہی کا ایک والی تھا، اور جو ترک غلام تھا وہ جب اس نے موقع پایا تو اس نے اپنے جو علاقہ تھا اس کو انڈیپینڈنٹ ہو گیا وہاں پہ۔ ویسے کافی عرصے تک تو وہ سلجوکیوں کے ساتھ ہی چلتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سلجوکی کمزور ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی حکومت کا وہاں اعلان کیا۔ اور یہ ہم اس لیے صرف ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو منگولوں کا حملہ ہے اس میں پیش خیمہ جو بنا اس میں خوارزمیوں کا بھی کردار ہے۔ تو ملک شاہ جو ہے، جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، جو سلجوکیوں کے تیسرے سلطان تھے، ان کا ایک غلام تھا مشتقین، اس کو خوارزم کا علاقہ انہوں نے دیا، اور اس کے بعد 490 یعنی تقریباً ملک شاہ کی وفات بھی 483 484 کے اراؤنڈ ہے، تو ان کی اپنی وفات تک مشتقین جو ہے اسی ولایت میں رہا۔ اس کے بعد اس کے بیٹا قطب الدین آیا، اور یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے خوارزم شاہ کا لقب اختیار کیا، لیکن یہ بھی سلاجقہ کے انڈر ہی رہا، اور اس نے اٹانومس ڈکلیئر نہیں کیا اپنے اس ریجن کو۔ تو اس کے بعد ان کی اولادوں میں ایک شخص آیا علاؤ الدین تکش، جس نے آخری جو عراق میں سلاجقہ تھے انہیں شکست دی 590 میں۔ اس میں پھر ایک اور اہم بات ہے، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ چونکہ سلجوقی آپس میں ایک دوسرے سے بہت لڑنے لگ گئے، اور پھر صلیبیوں کا حملہ بھی اس عرصے میں ہوا، تو یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جب ہر طرف جنگ و جدال ہو رہا تھا۔ تو اس میں جو قصر خلافت ہے اس پہ جس طرح پہلے لوگوں کی توجہ رہی تھی، جیسے ہم نے آبزرو کیا تھا تیسری صدی میں، چوتھی صدی ہے، 5ویں صدی کے آغاز تک، کہ جیسے ہر کوئی اس کے لیے لڑتا تھا کہ وہ خلیفہ کے قریب ہو اور وہاں کا نظام سنبھالے، تو وہ چیزیں ویک ہو گئی، اور بس سلجوقی تھے وہاں پہ، لیکن ان کا بھی اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا، اور خلیفہ بہت حد تک اپنی اتھارٹی اس نے ری گین کر لی ہوئی تھی۔ تو جب 590 میں یہ ہوا کہ علاؤ الدین جو خوارزم شاہ تھا اس نے آخری سلجوقی سلطان کو قتل کیا عراق میں، تو اس نے اس وقت خلیفہ تھے الناصر، تو اس نے خلیفہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ غصے سلطان ڈکلیئر کیا جائے عراق کا، اور خلیفہ کے بعد اس کا خطبہ پڑھا جائے بغداد میں، یعنی اسے جیسے آفیشلی آپ کہہ لیں کہ خلیفہ کی طرف سے ایک سند مل جائے گی کہ وہ واقعتاً یعنی سلطنت اس کا حق ہے۔ لیکن بہرحال خلیفہ اس بات پہ ایگری نہیں کیا، اور آگے مختلف جو روایتیں ہیں کہ منگولوں نے جو حملہ کیا بلاد اسلام پہ، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ کئی مورخین نے یہ بھی لکھی ہے کہ خود جو خلیفہ عباسی تھا اس وقت ناصر، اس نے بھی چنگیز خان کو دعوت دی تھی کہ وہ خوارزم شاہ پہ حملہ کرے، اور یہ ظاہری بات ہے خلیفہ کا مقصود یہ تھوڑی تھا کہ ایونچولی وہ بغداد پہ یا سب مسلم ممالک پہ حملہ کرے، اور اس کو یہ تھا بھی نہیں، اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ خوارزم شاہ جو ہے اتنے کمزور ہوں گے یا منگول اتنے طاقتور ہوں گے کہ یہ
طوفان یا ایک ریلا ایسا آئے گا سیلاب کا کہ جس میں سب بہتے چلے جائیں گے. بہرحال یہ چیز کئی مورخین نے لکھی ہے کہ جو خلیفہ ناصر ہے اس نے، چونکہ وہ جب دیکھ رہا تھا کہ علاؤ الدین تکش جو ہے وہ گورن کرنا چاہ رہا ہے عراق کو، بغداد کو، تو اس نے چاہا کہ وہ منگولوں کے ساتھ انگیج ہو جائے تاکہ وہ بغداد اس کے پاس ہی رہے، خلیفہ کے پاس ہی. تو خیر لیکن اس پہ بھی فوراً یہ نہیں ہے کہ چنگیز خان نے حملہ کر دیا. مزید بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ عالم اسلام پہ حملہ کرے. خیر یہ اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. منگولوں کے بارے میں اگر تھوڑا سا دیکھیں تو چنگیز خان جو اس کا لقب ہے، تیموجین اس کا نام تھا بیسیکلی، اور وہ منگولوں کے جو مختلف قبائل تھے، چونکہ یہ خانہ بدوش لوگ تھے، اور ان کا یہی تھا کہ جہاں پہ کہیں چارہ مل رہا ہے، جہاں کچھ رہنے کو ہے تو وہاں چلے جاتے. تو اس وجہ سے جنگ و جدال بھی بہت ہوتا تھا نا کہ کس نے کہاں رہنا. متفرق قبائل تھے منگول بہت عرصے سے. چنگیز خان سے کچھ عرصہ پہلے کچھ قائدین گزرے تھے جنہوں نے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور پھر چنگیز نے اپنا ایک تمام قبائل کو اکٹھا کر کے مملکت کی بنیاد رکھی اور اپنے قانون بھی اس نے مرتب کیا، جسے وہ الیاسا کے نام سے جانتے ہیں. 603 میں یعنی یہ ہوا کہ اس نے اپنی مملکت کی بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد اگلے سال چائنا پہ اس نے اٹیک کر دیا. پھر 612 میں اس نے جو اس ٹائم چائنا پہ جین ڈائنسٹی تھی اس کو اس نے ختم کیا، اور چائنا کو اس نے اپنی مملکت کا حصہ بنا لیا. پھر اب 615 ہجری میں واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ یعنی اس وقت تک آپ دیکھیں تو یہ چائنا ان کے پاس آ گیا ہے، اور منگولیا تو آلریڈی ہے جہاں سے ان کا بیس بنا تھا، کراکرم چونکہ ان کا کیپٹل تھا. تو خوارزم کے ساتھ ان کی جیسے باؤنڈری لگتی تھی، لیکن اس وقت تک چنگیز خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ اٹیک کرے. اور ان کے جو خوارزمی حکومت ہے اس کے ساتھ معاملات اچھے ہی تھے، تجارت وغیرہ ان کے درمیان ہوا کرتی تھی. لیکن 615 میں ایک واقعہ ہوا کہ چنگیز خان کے سفیر کو قتل کیا علاؤ الدین خوارزم شاہ نے. اور اس سے پہلے ایک مطلب اس کا بھی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تاجر تھے منگول جو وہاں ایک صوبہ تھا جو یعنی خوارزم شاہ کے انڈر تھا، تو وہاں پہ وہ تجارت کر رہے تھے، اور اس میں کچھ یعنی اس طرح کی قیمتی اثاثہ وغیرہ تھا کہ وہ جو وہاں کے گورنر تھا اس کو لالچ آئی، اس نے ان کا مال وغیرہ سارا ہتھیا لیا. جب انہوں نے تاجروں نے مطالبہ کیا تو انہیں پے کیا جائے، تو اس نے انہیں قتل کروا دیا. اور قتل سے پہلے اس نے جیسے کیا یہ کہ اس نے خط لکھا علاؤ الدین خوارزم شاہ کو، اس نے یہ بیان کیا کہ جو منگول جاسوس ہیں وہ تاجروں کے روپ میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہ حملے کا سوچ رہے ہیں تو ان کا کیا کروں. تو قتل کی اجازت مانگی، اس نے اجازت دے دی. اس کے بعد جب یہ بات چنگیز خان تک پہنچی تو اس نے اپنا سفیر بھیجا علاؤ الدین محمد کے پاس، اور اس سے طلب کیا کہ وہ جو گورنر ہے اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے سکے. تو اس وقت بھی یعنی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ اس خطرے کو نہیں انہوں نے بھانپا تھا کہ یہ منگولوں کی پاور واقعتاً بہت زیادہ ہے، جیسے اس کو لائٹ لے رہے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ متفرق قبیلے ہیں کیا کر لیں گے. وہ اس کو جیسے کوئی مملکت کی سلطنت ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. تو اس نے بھی اپنے گھمنڈ میں بجائے اس کے کہ وہ سفیر کی بات مانتے یا کچھ، اس نے سفیر کو قتل کر دیا. اب یہ جیسے وجہ بنی کہ اس کے بعد چنگیز خان نے طے کیا کہ ٹھیک ہے اب تو حملہ ہوگا. اور پھر وہ ظاہری بات اس کے بعد رکا نہیں، پھر وہ ہر ڈائریکشن میں اس نے فتوحات کی اور ہر جگہ کیا. یہ جناب 615 میں یہ واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد اگلے ہی سال بخارا جو ہے وہ اس کے ہاتھوں گر جاتا ہے. بیچ میں ان میں کئی جھڑپیں ہوئی ہیں، اس میں سے کچھ میں منگولوں کو عارضی یعنی شکستیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو بخارا اور سمرقند جو ان کے بڑے مراکز تھے وہ ڈھہ گئے. اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ علاؤ الدین جو ہے وہ فوج تیار کرنے کے لیے سے باہر گیا ہوا تھا، اور اسی دوران منگولوں نے اچانک حملہ کیا تو شہر میں کوئی تھا ہی نہیں بچانے والا. اس کے بعد پھر کوئی جگہ اس کے پاس رہی نہیں، اور وہ مختلف جگہوں پہ بھاگتا رہا پناہ لینے کے لیے.
ایونچولی ایک جزیرے میں وہ چلا گیا. اس کے بعد معلوم نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منگولوں کے ہاتھ ہی قتل ہوا, کچھ کہتے ہیں ویسے, کوئی معلوم نہیں کہ کہاں گیا. لیکن بہرحال اس سب کے باوجود یہ ہے کہ علاؤ الدین خوارزم شاہ تو چلا گیا. اس کے بعد اس کے بچوں میں ایک جلال الدین خوارزم شاہ ہے. سلطان جلال الدین نے منگولوں کو بہت ٹف ٹائم دیا, اور ایک دفعہ تو انہوں نے آ کے جو تباہی کی سو کی, لیکن اس کے بعد اس نے اپنی پاور دوبارہ ریگین کی, اور کچھ جنگیں سلطان کے اور چنگیز خان کے درمیان یہاں پہ جو پریزنٹ ڈے ہمارا ہے پاکستان, اس کے حصے میں بھی اٹک کے قریب کئی جنگیں ہوئی ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ جو جتنا ریٹیلیٹ کیا ہے جلال الدین نے, اس کی وجہ سے جیسے سقوط بغداد میں ڈیلے آیا ہے. ورنہ شاید اگر خوارزم شاہ نہ ہوتا یا جلال الدین, اور اس کی یہ ہے کہ 1-to-1 فائٹس بھی کچھ ہیں چنگیز کے ساتھ. وہ سلطان خیر خود بہت دلیر آدمی تھا, تو اس کی وجہ سے بہرحال کچھ عرصہ تو مہلت ملی ہے بغداد کو, ورنہ شاید اس سے بہت پہلے ہی سقوط ہو چکا ہوتا. اچھا, 616 میں بخارا ان کے ہاتھ لگا, پھر 620 میں سمرقند, اسی طرح پھر وہ روس پہ انہوں نے اٹیک کیا, اور یہ مشہور جنگ ہے جس میں روس پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا. پھر اور جو ان کی مشہور چیز تھی, حالانکہ اب منگولوں کی حکومت رہی بہت کم عرصہ ہے دنیا میں, لیکن ایک تو یہ کہ اتنی واسٹ ایکسپینشن کسی امپائر میں اتنی جلدی نہیں ہوئی کہ کئی بر اعظم پہ. تو دوسرا یہ کہ اس تھوڑے سے عرصے میں بھی جو ان کو اتنا امپیکٹ انہوں نے کریٹ کیا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ نارمل آرمی سے بہت مختلف لوگ تھے. تو وہ جہاں جاتے تھے جیسے وہاں اپنے اثرات چھوڑ کے جاتے تھے, ہر جگہ ایسی تباہی مچاتے تھے کہ جیسے وہ بعد میں جاتے تھے, ان کا رعب اور ڈر پہلے پہنچ جاتا تھا نئی علاقے. اور دوسرا بھی یہ ہے کہ ان کی ملٹری ٹیکٹکس بھی بہت ڈفرینٹ تھیں نارمل آرمی سے. اس کے بعد تو پھر انہوں نے ایک ایک کر کے مختلف جو یہ خراسان کے علاقے ہوتے جو سلجوقیوں کا انڈر, اس کو سلاجق روم رہ گئے تھے, ان کے انڈر جو علاقے تھے وہ بھی انہوں نے ایک ایک کر کے فتح کرنا شروع کیے. لیکن بیچ میں ایک کچھ عرصہ جیسے پاز ہو گئی ان کی ایکسپینشن. اس کی وجہ یہ بنی کہ 624 میں چنگیز خان فوت ہو گیا, اور چنگیز خان کے مرنے کے بعد ان میں جیسے آپس میں, اور یہ منگولوں کی اسی لیے حکومت زیادہ نہیں چلی گئی, زیادہ سے زیادہ 90 سال رہی. اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ ان کے جب بھی کوئی خان مرتا تھا تو اس کے بعد یہ آپس میں لڑنے لگ جاتے تھے کہ اب عرش پہ کس نے بیٹھنا ہے. تو چنگیز خان کے مرنے کے بعد بھی کچھ عرصہ 2 سال تو ان کا جیسے حکمران کوئی رہا ہی نہیں ہوئے, انٹرم ارینجمنٹ ہی رہا ہے. اس کے بعد جب اگلا خان مقرر ہوا تو اس وقت بھی کوئی مطلب اتنی زیادہ ایکسپینشنز نہیں ہو سکی. تو ایک جو شروع میں انہوں نے فتوحات کی اور ہر طرف چڑھ دوڑے, اس میں جیسے ایک وقفہ آیا. پھر دوسرا جو ان کا منگولوں کا حکمران تھا اوغدے خان, جو چنگیز کا ہی بیٹا تھا. اس کے ٹائم پہ یہ کوریا پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا. اسی طرح پھر یہ یورپ میں یہ لوگ آئے, ہنگری میں, بلغاریہ میں, کروشیا, پولینڈ, یہ سارے 639 تک انہوں نے کر لیا قبضہ ان سب جگہوں پہ. پھر اس کے بعد مونکو خان, یہ اہم آدمی, یہ ان کا تیسرا نہیں بلکہ چوتھا حکمران تھا. تو اور یہ اس کا تھا چنگیز خان کا پوتا تھا, یہی ہلاکو خان کا بھائی ہے بڑا. اس نے جب ملک سنبھالا 649 میں, تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ چنگیز کے بعد دوسرا ان کا سب سے پاورفل ایمپیرر تھا وہ موقع خان تھا, اور اس نے دوبارہ سے فتوحات سب شروع کی. اور جو خراسان کا پورا علاقہ تھا وہ اس ہلاکو خان کے انڈر تھا. اور ان لوگوں میں بھی منگولوں میں طریقہ یہی تھا کہ جیسے مختلف اقلیمیں جو ہوتی تھیں وہ جس حاکم کو دیتے تھے تو وہ اسی کے انڈر, یعنی ایک طرح سے سوورن ہی ہوتا تھا ایک علاقے میں. تو فارس کا اور خراسان اور یہ جو سینٹرل ایشیا کا بیشتر حصہ ہے وہ ہلاکو کے انڈر ہی تھا. اور ایونچولی اس نے 656 میں اس نے مارچ شروع کی بغداد کی طرف. اور اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہیں کہ ہلاکو کا پلان بہت عرصے سے تھا, لیکن ایک تو جو منگولوں میں ہی چنگیز خان کا جو پوتا تھا برقے خان, جو سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا منگولوں میں, اس نے بھی کوشش کی کافی عرصہ کہ جیسے یہ جو پلان ہے کامیاب نہ ہونے دے بغداد پہ اٹیک کا. چونکہ
ان کا یہ ایمپرر تھا جو تھا مونکے خان، اس کو ایمپرر بنانے میں بھی برقع خان کا ہاتھ تھا کافی، تو وہ اس وجہ سے کوشش کر رہا تھا کہ جیسے کم از کم ان کا رخ بغداد کی طرف نہ ہو. اور دوسری چیز یہ بھی تھی کہ ہلاکو کے بارے میں بھی آتا کہ وہ تردد میں تھا، چونکہ اسے کئی لوگ جیسے یہ کہتے تھے کہ عباسی خلیفہ جو ہے اس کا معاملہ باقی مسلم سلاطین کی طرح نہیں ہے، اور وہ جیسے خدا کا خاص خلیفہ ہے، اس کی برکت ہے، اور مسلمان اس کو اپنا امام مانتے ہیں، اور بغداد پہ اگر تم حملہ کرو گے تو تم پہ نصرت اترے گی وغیرہ وغیرہ، اور خدا کا قہر ہوگا. تو وہ اور چونکہ ان لوگوں کا بلیف اس طرح کی چیزوں پہ ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا تھا، سحر پہ بھی، اور یہ جو ہوتی ہیں روحیں وغیرہ، اور اسی طرح میٹا فزیکل چیزوں پہ خاصا اس طرح کا بلیف ان کا تھا. نجومی بھی رکھا کرتے تھے یہ لوگ اپنے ساتھ. تو وہ حساب وغیرہ بھی جب اس نے لگایا تو اس کو اکثر لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا بغداد میں حملہ کرنا، اس لیے وہ کافی عرصہ اس تردد میں رہا اور اس نے اٹیک نہیں کیا. اس دوران بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آدمی تھا جس نے جیسے اسے، جو وزیر تھا ہلاکو خان کا، اس نے اسے کافی جیسے کیا، کنونس کیا ایونچولی کہ تم بغداد پہ حملہ کر دو. دلائل دیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خلیفہ پہلے بھی قتل ہوتے رہے. وہ آپ نے ایک کریکٹر پڑھا ہوگا تاریخ میں، ملا نصیر الدین توسی، وہ ہلاکو کا وزیر تھا. خود ویسے وہ باطنی تھا شیعوں میں سے، اور وہ بھی جیسے ہلاکو کو اس نے کنونس کیا کہ اٹیک کرو. خیر اس وقت آخری جو خلیفہ تھے وہ مستعصم باللہ، جو ویسے ہی کمزور آدمی تھا، کمزور اس لحاظ سے کہ وہ کنفیوزڈ رہتا تھا کہ چیزیں، اور اس کے ہاتھ میں جیسے اپنے اختیار نہیں تھا زیادہ. اس کا بھی وزیر تھا ابن الالقمی، زیادہ چیزیں جو وہی رن کیا کرتا تھا اسٹیٹ کی. ویسے بھی عمر میں بھی وہ خاصا ہو چکا تھا مستعصم. اب یہ کریکٹر جیسے ملا نصیر الدین توسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ چونکہ بہت عرصہ منگولوں کی اس نے منگولوں کو سرو کیا ہے. اور وہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ پہلے وہ اسماعیلی تھا، اور پھر بعد میں اسی نے اسماعیلیوں پہ بھی اٹیک کروایا منگولوں کے ساتھ مل کے، اور پھر بغداد کے اٹیک میں بھی وہ شریک ہوا. اور دوسرا یہ بھی عجیب کریکٹر ہے ابن القمی جو وزیر ہے، اس کے بارے میں بھی مورخین کی دونوں طرح کی رائے. مطلب کچھ مورخین نے لکھا ہے جیسے رشید الدین ہمزانی، جنہوں نے منگولوں کی تاریخ پہ کافی لکھا، اور وہ ہم عصر تھے. ان کے مطابق تو یہ تھا کہ ابن القمی کو برا آدمی نہیں تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ عباسی جو آرمی ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، ان میں سکت ہی نہیں ہے. اس لیے اس کے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ آپ ہلاکو کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، مطلب کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو زیادہ تر مورخین نے لکھا ہے، مطلب جیسے امام ابن کثیر کو دیکھیں یا امام زاہبی وغیرہ کو دیکھیں، اور امام سیوطی کو دیکھیں بعد میں، تو ان سب نے تو ابن القمی کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے. اور جیسے یہی کہا ہے، کئی لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے تو اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ یہودی تھا اصلاً یا کیا تھا. بہرحال شیعہ تو تھا، یہ تو کنفرم تھا. اور اسی طرح یہ بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ منگولوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ اس کی کورسپونڈنس تھی آلریڈی، یعنی اٹیک سے پہلے ہی وہ ہلاکو کو کئی چیزوں سے جیسے انفارم کر رہا تھا کہ اندر معاملات کیا ہیں، اور کئی چیزیں خلیفہ کے علم میں لائے بغیر وہ وہاں تک پہنچاتا تھا، اور وہاں سے اگر کوئی خبر آتی تھی تو خلیفہ تک نہیں پہنچنے دیتا تھا. تو یوں جیسے اسے ایک کنٹرول کیا ہوا تھا یہ جو انفارمیشن کا فلو ہے اس کو بھی. اور اسی طرح ایک اور چیز جو اس کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو خلیفہ کا اپنا آرمی تھی وہ بہت کم کر دی تھی، آہستہ آہستہ کرتے کرتے. یعنی جب یہ اٹیک ہونا تھا تو اس کے قریب جیسے اکثر فوج چھٹی پہ گئی ہوئی تھی. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ پلان تھا، اور ابن القمی نے یہ پلاٹ پورا کیا تھا کہ کب اٹیک کرنا ہے، اور اس اٹیک سے پہلے پہلے اس نے جیسے تیاری سب کر رکھی تھی کہ اندر سے تاکہ کوئی لڑ نہ سکے، جب وہ لائیں تو آسانی سے بغداد ان کے قبضے میں چلا گیا. اچھا، خلیفہ کے بارے میں بھی اب جو اس کا ہلاکو کے ساتھ تعلق ہے، شروع میں تو خلیفہ نے بھی جب ہلاکو نے ایکسپینشن شروع کی یہاں اس طرف عراق کی طرف، تو اس نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہی رکھے جائیں. جب یہ خوارزم شاہ
کی حکومت پہ جب حملہ ہوا تو خلیفہ چونکہ وہ اس سے پہلے جو ناصر تھا، ناصر نے ہی ذکر ہو چکا کہ چنگیز خان سے فتح کی دعوت کی تھی کہ وہ خوارزم شاہ پہ حملہ کرے. تو اب خلیفہ کو اس لیے اس وقت تک یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی بھی باری آنی ہے. اس کو یہی تھا کہ ٹھیک ہے یہ خوارزم شاہ کے ساتھ ہی لگے ہیں، اور وہ صلح کا اور اچھا تعلق رکھا ہوا تھا تو تحائف بھیجتے رہتے تھے ہلاکو کے ساتھ. اور اس میں وجہ یہ بھی تھی کہ چلو یہ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں اور یہاں یہ حملہ نہ کریں. لیکن ہلاکو نے جب فارس پہ اٹیک کیا تو اس وقت ایک دفعہ خلیفہ سے مدد مانگی کہ وہ اپنا لشکر بھیجے اور اس کے ساتھ مل کے اٹیک کرے. تو وہاں خلیفہ نے اس کی بات مدد کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ان کے آپس کے معاملات خراب ہوئے، حتیٰ کہ ہلاکو نے ایک خط لکھا جس کو اسے دھمکی دی کہ وہ خلافت کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا. اس پہ خلیفہ نے پھر مشورہ کیا اپنے لوگوں سے کہ کیا کرے، اور ایونچولی وہ اس نے پہلے تو اس نے یہی سوچا کہ وہ کچھ تحفے تحائف دیتا اور ایک معذرت کا خط دیتا. زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ وہ معذرت کر لیں ہلاکو سے، کہ ورنہ اس کو غصہ آ گیا تو مشکل میں پڑ جائیں گے. لیکن بہرحال خلیفہ نے بالکل الٹ کام کیا. اس نے ایک ایسا خط لکھا جس میں اس نے دھمکی دی بجائے ہلاکو کو، اور وہی باتیں ریپیٹ کی کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اور یہاں تم اٹیک کرنے کا سوچو گے تو پوری دنیا سے مسلمان آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو خیر اس سے ایک چیز یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ مطلب ایک عرصے سے یہ چیز سب کو پتا تھی کہ یہ ہونا تو ہے، لیکن جو خلیفہ کے اینڈ پہ ہے کمزوری کہ اس کے باوجود کہ یہ سب خط و کتابت چل رہی ہے اور انہیں پتا ہے کہ ہلاکو نے پلان تو کرنا ہے اور اٹیک کرنا ہے، لیکن اس نے کوئی بھی تیاری نہیں کی کہ ڈیفینس اپنا اسٹرانگ کرے. یا حتیٰ کہ وہ جو ہم نے دیکھی ہے بات، جب بغداد پہ اٹیک ہوا تو فوج اس وقت بالکل کوئی 10,000 کے قریب ہی تھی اندر، حالانکہ وہ لاکھوں میں ہوا کرتی تھی. تو وہ سب لوگ گئے ہوئے تھے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو جیسے بالکل کیجول لیا انہوں نے، لائٹس لے رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں. اس وقت ابن القمی جو ہے وہ پورا سپورٹر تھا کہ نہیں آپ ہلاکو کے آگے سرنڈر کریں اور معذرت کے خط لکھیں. اور جب وہ آ بھی گیا منگولوں کا لشکر تو ابن القمی نے یہی کہا کہ بغیر لڑے حوالے کر دیں. لیکن جو سپہ سالار تھا دویدار، اس نے اس رائے کی مخالفت کی اور اس نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ آپ جنگ کریں. 655 میں فوج ان کی چلی ہے جس میں 2 لاکھ لوگ تھے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ منگول تھے، منگولوں نے چونکہ چین بھی ان کے انڈر ہی تھا، باقی تتاری قبیلے یہ بھی اصل ترک ہیں، اس کے علاوہ باقی ترک قبائل. اسی طرح جو صلیبی عمارتیں اس وقت تھیں انطاکیہ کی اور طرابلس میں، تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ملے. چونکہ منگولوں میں شروع سے کرسچینٹی ان کے ہاں بھی کئی لوگوں نے اپنائی، اور کرسچینٹی کا جیسے ان کے ہاں بھی ایک تقدس تھا. چونکہ ہلاکو کی اپنی بیوی بھی وہ بھی کرسچن تھی اور وہ بھی ان کے ایک کسی جیسے اعلیٰ خاندان سے تھی چرچ کے، تو اس لیے یہ لوگ ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر تھے. اگرچہ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کچھ جگہوں پہ نہیں ایسا رہا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، لیکن کچھ جگہوں پہ وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی آئے. باقی ٹھیک ہے جی، یہ وہی 656 میں ایونچولی وہ پہنچ گئے، حصار ہوا اور صرف 3 دن کے اندر ہی وہ کچھ گر گیا. اور اس کے بعد خلیفہ نے پھر دوبارہ تحفے تحائف بھیجے اور معذرتیں بھیجنے کی کوشش کی. اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا اور کوشش کی کوئی نیگوسیشن ہو، لیکن ہلاکو بہرحال نہیں مانا اور وہ شہر میں داخل ہو گیا. اور اس بیچ میں پھر فوج کی بھی کئی اس طرح کے یونٹس تھے جو مل گئے ہوئے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اسی طرح جو کئی اقلیتیں تھیں شہر میں، خاص طور پہ جو کرسچنس تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا منگولوں کے ساتھ. تو بہرحال 656 میں یہ ہو گیا جو ہونا تھا، اور اس کے بعد 40 دن تک عام اجازت دی گئی اور جس میں خوب لوٹ مار ہوئی، قتل. مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ لوگ قتل ہوئے بغداد میں. یعنی اس طرح سے عباسی خلافت ختم ہوئی. باقی اس پہ ابن کثیر کا بڑا طویل ہے جو انہوں نے پورا وصف بیان کیا نا کہ وہاں کے حالات بغداد کے کیا ہوئے انہوں نے جب حملہ کیا، تو وہ
پڑھیے گا، وہ یہاں بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ویسے بھی ایسا ہے کہ وہ پڑھنا ہی بہتر ہے سنانے کی بجائے۔ استاد میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت بر صغیر میں کس کی حکومت تھی اور منگول اتنے قریب ہو کے بر صغیر میں کیوں نہیں آئے؟ بر صغیر میں ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے چائنا کو اپنے ساتھ لیا تو وہاں کا ایک وزیر تھا جو چنگیز خان کے بہت کلوز رہتا تھا، ایگزیکٹ اس کا نام مجھے نہیں ذہن میں آ رہا۔ تو جیسے یہ ہے کہ ان لوگوں میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں، جنگ میں تو یہ لوگ بہت جیسے صفاق ہوا کرتے تھے اور ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، لیکن ایڈمنسٹریشن ان کی اچھی ہوتی تھی، اور جہاں یعنی جس علاقے میں چلے جاتے تھے وہاں امن امان قائم کر دیتے تھے، نہیں وہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ فساد ہو، چوری چکاری ہو۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے جیسا کہ بعض دفعہ خیال کیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ منگول بس خونخوار لوگ تھے اور ناسمجھ لوگ تھے، ان کے یہاں بھی ڈپلومیسی بھی بہت اچھی تھی، اور وزراء وغیرہ پہ بہت اعتماد کرتے تھے، جیسے ہلاکو کا تھا کہ وزیر الدین سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح چنگیز وہ جو چینی وزیر تھا اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور اس جو وزیر ہے اس کے بارے میں بھی کئی مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے جیسے بہت سارے انسانوں کا خون بچایا ہے، کیونکہ اس سے کئی یعنی ایسی جگہ ہوتی تھی کہ جب بھی چنگیز انڈیا میں بھی جب اٹیک کرنے کا جب بھی پوچھتا تھا تو وہ ہمیشہ ہی نفی میں جواب دیتا تھا، اور اسی طرح یہاں پہ بھی جب پیش قدمی مشرق میں بھی کرنی تھی تو یہاں پہ بھی اسے کئی دفعہ اس نے روکا، اور اسی وجہ سے چنگیز کے لائف ہی میں وہ نہیں اس کو آیا یہاں پہ اس طرف۔ تو ایک کئی لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو اس کا وزیر تھا وہ جیسے چونکہ بہت سمجھدار آدمی تھا، اور اگرچہ یہ کہ وہ تھا تو چائنیز وہی جین ڈائنیسٹی کا اور اس کے اپنے جو بادشاہ تھے ان کی حکومت تو چلی گئی، لیکن وہ پھر بھی جب چنگیز خان کی خدمت میں آیا تو وہ چاہتا تھا کہ چلو جتنا وہ نقصان کم کروا سکے اتنا کم کرے، اور تاکہ تباہی نہ ہو بہت زیادہ۔ دوسرا یہ بھی ہے کئی لوگ جو یہاں پہ تھے انڈیا میں وہ ان کے حلیف ہی بن گئے ہوئے تھے منگولوں کے اندر، جیسے قبلائی خان جب آیا تو اس نے بھی اپنے کچھ جو اس کی زیر کمان جو لوگ تھے ان کو بھی یہاں انڈیا میں بھیجا، لیکن یہ کہ انڈیا میں ڈائریکٹ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے حکومت نہیں کی، ان کے کچھ کمانڈرز آتے تھے جو ان کی حلیفوں کو یہاں ریسٹور کرنے آتے تھے اگر وہ کمزور ہوتے تھے، اور اس وقت ویسے یہاں پہ حکومت تو تھی ان کی پہلے غوریوں کی تھی اور پھر یہ خاندان غلامہ ان کی تھی انڈیا میں۔ استاد انہوں نے عباسی خلیفہ جو وحدت کی نشانی تھی اس کی مدد کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ جو جیسے عثمانی سلطنت کے لیے بر صغیر سے مدد اور ایک تحریک چلی، تو کیا بغداد کے وقت یہ سوچ نہیں آئی ان کے اندر کہ ہم ان کی مدد کریں؟ یا شاید انہوں نے مدد کے لیے، میرے خیال میں شاید کچھ لوگ آئے بھی تھے بلانے کے لیے کہ ہمیں مدد چاہیے، کچھ ایسا؟ نہیں اس وقت ویسے اور اس طرح کی کوئی رہ ہی نہیں گئی تھی حکومت جو مدد کر پاتی، کیونکہ خود یہاں پہ جو غوری تھے وہ بھی غوریوں کو بہت جلدی جو مملکت ختم ہوگی اس کی بڑی وجہ یہی بتایا جاتا ہے کہ منگول جب اٹھے تو ان کے ساتھ بھی ان کی جھڑپیں رہی ہیں، خاص طور پہ افغانستان کی حدود میں، تو وہ خود انہیں خطرہ تھا اپنا۔ اسی طرح پھر انڈیا سے تو وہاں جانا تو ویسے ہی تقریباً ناممکن تھا نا، کیونکہ آپ نے جس بھی راستے سے جانا ہے وہ سارا علاقہ تو منگولوں کے انڈر ہی تھا، کیونکہ بیسیکلی تو آپ کہہ لیں کہ جو بندھا ہوا تھا عالم اسلام کے آگے وہ تو خوارزم شاہ کا تھا نا، جیسے ہی خوارزمی حکومت گری تو سب کھل گیا، کیونکہ اس سے پہلے سلجوکی ایک وہ مضبوط ریاست تھی، سلجوکیوں کے بعد اب جو خوارزمی ریاست تھی وہ مضبوط تھی، تو جب وہ گری تو اس کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں تھا، کیونکہ ادھر اس طرف یہ لوگ تھے، اگر دوسری طرف جائیں مصر اور شام کی طرف جائیں تو وہاں ایوبی تھے، لیکن اس وقت ایوبی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ سپورٹ کر سکتے، وہ خود آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ جی پھر یہ سر۔ بھی ہے نا کہ بالکل اس سے تھوڑا پہلے ہی نہیں آپ دیکھیں تو صلیبی حملے بھی اسی عرصے میں چل رہے تھے، اس سب نے بھی جیسے مسلمان کئی محاذوں پہ لڑ رہے تھے اس وقت، ایک تو پھر ایک بڑا مسئلہ وہ ہے کہ کوئی ایک یونیفائڈ گورنمنٹ تھی ہی نہیں،
اور پھر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں جو ان کی جنگیں رہتی تھی ایک دوسرے کے اس پہ نیم پہ، وہ بھی مسئلہ تھا. پھر صلیبیوں سے بھی محاذ آ رہے تھے، پھر اوپر سے منگول بھی آئے. اچھا، اب اس کے بعد بس دیکھتے ہیں جو کچھ حکومتیں رہی ہیں انڈیپینڈنٹ عباسی خلافت سے ہٹ کے اس پورے دور میں. ویسے تو بہت زیادہ رہی ہیں، وہ ہم نہیں کر سکتے ساری، لیکن جو کچھ مشہور ہیں وہ صرف دیکھتے ہیں. وہ ابھی ہاں بات ہو رہی تھی نا، جو جب عباسیوں نے مدد کے لیے مانگا تھا تو اس میں مجھے یاد ہے کہ جو اس وقت جو یہ ترکی کے علاقے میں جو سلجوق تھے جنہیں ہم سلاجقہ روم کہتے ہیں، پہلے جب خطرہ تھا خلیفہ کو تو اس نے اس سے مدد مانگی بھی تھی، اور اس وقت غالباً سلطان قیقباد نے فوج بھیجی بھی تھی، لیکن پھر خطرہ ٹل گیا عارضی طور پہ تو دوبارہ آ گئے. اور پھر مسئلہ یہ کہ سلجوقی بھی ایک طرف وہ بیزنطیوں سے ان کی مسلسل یعنی رومیوں سے جنگ چل رہی ہوتی تھی، دوسری طرف وہ آپس میں بھی ان کے ایشوز چل رہے تھے. پھر ایک دانش مندیوں کے نیا گروپ اٹھ گیا تھا، وہ بھی ان سے لڑ رہا تھا. تو بہت بڑا مسئلہ تو یہ بن گیا تھا مسلمانوں کے لیے اس وقت کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں فری ہو پا رہے تھے کہ یہ مطلب اس خطرے کو بھان پاتے کہ وہ کیا آنے والا ہے ہمارے لیے. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہے، اور جو اس نے لکھا ہے وہ ہونا ہے. بعد میں پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ حالات اسی طرح واقعات ہوتے ہیں، تو اسی لیے بعد میں ممالک کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ عباسی خلافت تو گر گئی، لیکن پھر جو ممالک حالانکہ جو غلام ہیں اور جنہیں ہم وہ سلطنت غلامہ کہتے ہیں، انہوں نے کس طرح پوری امت کو بچایا اور منگولوں کے خطرے سے. اور کئی لوگ پھر اسی کے بعد منگولوں میں سے بھی مسلمان ہوئے، اس میں ان کا بہت بڑا ایک جیسے سب کے لیے ایک امت کے لیے رہا. خیر یہ تو چیزیں ہم تاریخ پڑھتے ہوئے اکثر ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یہ یوں ہو جاتا ہے، اس واقعے یہاں فلاں غفلت نہ کرتا، وہاں اگر یہ فیصلہ یوں غلط نہ ہوا تو شاید آج چیزیں مختلف ہوتی ہیں. لیکن اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جیسا بھی ہونا. بہرحال لیکن اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں مسائل آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں، اس میں سیکھنے کا سامان بھی. استاد یہی ہے نا کہ جب یہ چیزیں پڑھی تھی تو سوچے تھے کہ ایک ایک بندے کو پکڑ کے بتائیں کہ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن وہ وقت تو گزر چکا ہے نا. ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ گزر رہے تھے اب پتہ نہیں ان کے ارد گرد کس قسم کے حالات رہے ہوں گے، لیکن پڑھتے ہوئے دکھ بھی بہت ہوتا ہے. اور پھر وہ پھر وہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے نا کہ انہیں تاتاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیسی ایک مسلمان قوم اٹھائی دوبارہ، اور وہ اسلام اپنے عروج پہ آیا اور وہ ساری چیزیں. لیکن مسلمانوں کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ ہے، اور ان کی جو آپس کی جنگیں ہیں اور وہ ساری چیزیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ہے. شاید اللہ تعالیٰ ان سب کو سبق دینا بھی چاہتے تھے کہ محض خلافت کا نام ہونا یا خلیفہ کا نام ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے جو خلیفہ کے شان شان ہے. بالکل بالکل. ہاں نہیں السلام اور علیکم یہ محمد. جی جی وعلیکم السلام. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کر پا رہے ہیں؟ حالانکہ میڈیا کا اتنا وہ ہے رول، لیکن شاید حکمرانوں کو بھی یعنی کہ اس وقت تو چلے حالات اور طرح کے تھے، آج کل بھی یعنی کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں ہے. ان کے اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، اور پھر بھی سب کچھ وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو آج کل پاکستان کا حال ہے. ایسا ہی ہے. نہیں اور پھر وہ یہ بڑا مسئلہ ہے نا جو ہے نا کہ بصیرت کا نہ ہونا جو. اور یہ میرا خیال ہے، ویسے مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ جدید جو یہ پورا طرز حکومت ہے اور جدید ریاستیں، ان کو تو اب ویسے بھی کلاسیکل عہد سے وہ کر ہی نہیں سکتے کمپیئر، کیونکہ سلطان چاہے جیسا مرضی بھی ہو، ظالم ہو یا عادل ہو، بہرحال وہ جس طرح کے تعلیم و تربیت سے ہو کے آیا ہوتا تھا اور تخت بادشاہت پہ بیٹھتا تھا، تخت شاہی پہ، وہ بہت منجھا آدمی ہوتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن بہرحال لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوتا تھا. اب تو ہر بونا حکومت میں آ جاتا ہے نا جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. وہ تو بڑا ہی عجیب ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ لوگ مطلب اگر برے ہوتے بھی تھے یا ان میں کسی معاشی میں کوئی لگا ہوا ہے یا غفلت میں ہے،
تو بہرحال دین کے اس طرح سے پھر بھی دشمن نہیں ہوتے تھے. اور ایک چیز تھرو آؤٹ مطلب آپ دیکھیں گے ہسٹری میں کہ جو سلاطین جتنے بھی برے چلے آئے یا جتنے بھی ظالم رہے ہو، بہرحال وہ علماء اور اسی طرح زہاد جو ہوتے تھے ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے اور اہمیت دیا کرتے. تو سوسائٹی میں جیسے اوور آل ایک غلبہ ہوا کرتا تھا کہ دین کا. پھر ایک اور بہت بڑا فرق یہ بھی ہے نا کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت ہوئی ہے تو یہ چیز جیسے سب میں اسٹیبلش رہی ہے. یہ حکمرانوں کے ہاں بھی اور رعایا میں بھی یہ سب کے ذہن میں تھا کہ اصل جو حکومت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اور شریعت کا یہ قانون ہے جو سب پہ اپلائی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے اپلیکیشن میں کبھی سستی کریں یا ڈنڈی ماریں، لیکن بہرحال یہ تھا کہ حاکم اعلیٰ وہی ہے. بعد میں آ کے تو جدید ریاستوں میں تو سب کچھ چینج ہو گیا نا. اب تو یہ ہے کہ وہ مسلم ریاستیں بھی ایز سچ مسلم نہیں ہیں، کیونکہ اب ایشو یہ ہے کہ آپ جب طرز حکومت بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ بہت ساری چیزیں اور بھی بدل جاتی ہیں نا. اب یہ ہے کہ ڈیموکریسی جب بھی ہوگی تو ظاہر بات ہے سیکولرزم تو اس کا لازمہ ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. اب دین جیسے دبی ہوئی چیز ہے، اب اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو پچھلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی. اب اصل چیز آئین ہے، وہ آئین آپ کا وہی ہے جو کچھ لوگ طے کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مطلب میرا یہ مجھے لگتا ہے کئی دفعہ کہ جیسے وہ اگر بہت خراب وقتوں میں بھی جو بھی حکومتیں ریاستیں گزری ہیں وہ اس اعتبار سے اب کی ریاستوں سے بہت بہتر ہے. اور اسی وجہ سے مطلب وہاں کی سوسائٹی یا وہاں کے لوگوں میں کم از کم اس طرح کی گراوٹ نہیں آئی ہوئی تھی دینی اعتبار سے. خیر، پھر ایک اور چیز نظر آتی ہے اکثر، مطلب یہ تو ہے جیسے ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک اچھی پاور آئی ہے اور کوئی ایک اسٹیٹ آئی مسلمانوں کے لیے اچھی بات میں، اسی میں زوال آیا اور وہ جاری ہے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ طاقت چلی جاتی ہے. تو ایک طرف دکھ تو ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی مطلب دیکھنے کی چیز ہے کہ ہر عہد میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جیسے ایک احسان ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ لوگ رکھے ہیں جو جنہوں نے مسلمانوں کی آبرو رکھی ہے ہمیشہ. مطلب خلافت کمزور ہو گئی تو زنگی آ گئے، پھر اب ایوبی آ گئے، اس طرح سلجوقی آ گئے. تو مختلف وقتوں میں نہیں کچھ نہ کچھ، چاہے کوئی بہت آپ کہہ لیں کہ یونائٹیڈ ایفرٹ نہ بھی ہو، لیکن یہ کہ ہر جگہ مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ یعنی ہر پیریڈ میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے جیسے کچھ تسلی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہم نے مطلب بہت اچھے وقت بھی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں. اور وہ تو وہی ہے نا، وہ جو آپ نے بھی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے نا کہ تم نہیں کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم، وہی والی بات ہے. تو پھر خدا جیسے اس طرح دکھاتا ہے، لوگ بدلتا رہتا ہے. اچھا جی، جو کچھ باسی خلافت سے ہٹ کے تھیں حکومتیں ان میں، جیسے اس کا ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کرتے تھے، بس تیزی سے کچھ ہائی لائٹس دیکھتے ہیں. اس کی فاطمیوں کی خلافت رہی ہے، یہ 297 سے 567 تک، یعنی یہ تقریباً 250 سال بنتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسماعیلی تھے یہ لوگ، اور ان کے نسب کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اسماعیلی ہیں، یعنی حضرت اسماعیل بن جعفر کی طرف منسوب کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جھوٹ کرا تھا، یہ فاطمی تھے ہی نہیں. جو ان کا بہرحال مؤسس تھا وہ عبید اللہ بن محمد المہدی، اس کی نسبت سے اسے دولہ عبیدیہ بھی کہتے ہیں اور خلافت فاطمیہ بھی کہتے ہیں. یمن سے دعوت کا آغاز ہوا، پھر یمامہ یہ سعودیہ کا جو ایریا ہے، پھر یہ سندھ میں آپ نے پڑھا ہوگا اکثر تاریخ ہند میں کہ یہاں پہ بھی سندھ میں ملتان میں اسماعیلی رہے ہیں، ان کی حکومت رہی ہے بیچ کے ٹائمز میں محمد بن قاسم کے چلے جانے کے بعد. تو مصر میں، پھر مغرب میں، پھر اس کے بعد 297 میں یہ سجل ماسا، یہ بھی موراکو میں ہی ہے، وہاں پہ یہ داخل ہوئے اور وہاں اس نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا اور امیر المومنین ڈکلیئر کیا. اس کے بعد ایک ایک کر کے نارتھ افریقہ کو مکمل اسے کنٹرول کر لیا اور قیروان جو ٹیونس میں اس کو اپنا کیپٹل مقرر کیا. پھر 304 میں انہوں نے ایک شہر بنایا ٹیونس میں، مہدیہ کے نام سے اپنے نام پہ اس نے رکھا اور اس کو کیپٹل کر لیا. اس کے بعد عبید اللہ جو ان کا مؤسس تھا اس کی وفات ہو جاتی ہے. پھر 358 میں ایک
اہم ایونٹ ہوتا ہے کہ مصر پہ جو ان کا ایک اہم قائد تھا جوہر الثقلی، وہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور یہاں یہ نیا شہر تعمیر کرتے ہیں، قاہرہ کا جو شہر ہے، اور جامع ازہر کی یہ بناتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، جو ابتداً مسجد ہوتی ہے اور بعد میں وہ مدرسہ اور جامعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 362 میں جو فاطمی خلیفہ ہے وہ آ جاتا ہے وہاں سے قیروان سے قاہرہ میں، اور قاہرہ اب سندھ کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اپنے عروج کے دور میں یہ لوگ دریائے آسی ہے شام میں، یہاں سے لے کے مراکش کی حدود تک ان کی حکومت تھی، اور اسی طرح جو ایشیائے کوچے تک سوڈان سے لے کے اپنے زمانے کی جو ان کی مملکتیں تھیں ان میں قوت کے اعتبار سے، حدود کے اعتبار سے بھی اور یہ باقی سلطنتوں سے فائق تھے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں جتنی بھی اس سے پہلے ادارسہ کی حکومت تھی یا غالبہ کی تھی، انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو کھا لیا۔ 567 میں عبیدی یا فاطمی خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ، اور جو ان کا آخری خلیفہ عازب وہ فوت ہوتا، تو اس کے بعد واپس مصر اور یہ جو پورا افریقہ کا علاقہ ہے یہ عباسیوں کے پاس ہی آ جاتا۔ اچھا، اس کے بعد غزنوی حکومت جو رہی ہے 350 سے 579، یہ تقریباً 220 سال۔ اچھا، آپ نے یہ چیز بھی آبزرو کی ہوگی، مطلب بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ریاستیں بنی رہی، اکثر آپ کو ان کا لگتا ہے کہ ایرا بہت زیادہ ہے، کہیں 200 سال، کسی میں 250 سال، لیکن جب بھی آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی حکومت قائم ہوئی ہے تو اس میں اچھے سلاطین ایک دو ہی گزرے ہوتے ہیں، مطلب جو باقی سلطان ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ جو آگے کا 150-200 سال ہوتا ہے وہ بس اسی میں ہی ہوتا ہے کہ فلاں نے اس سے لڑائی کی، فلاں نے اس سے لڑائی کی، 5 دن یہ خلیفہ بنا، 5 دن وہ سلطان بنا، تو یہ ہر جگہ ہی رہا ہے۔ اور اس کی جو وجہ یہ بیسیکلی وہی جو فارم آف گورنمنٹ ہے نا، کہ اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی حکومت ہے وہ خاندان میں چل رہی ہے، پھر تو یہی مسئلہ رہے گا نا، پھر وہ بھائی لڑتے رہیں گے آپس میں، اور پھر چچا اور بھتیجا بھی لڑتے رہیں گے کہ نہیں خلافت پہ یا سلطنت پہ حق میرا زیادہ ہے۔ تو اور یہ بھی ایسی چیز ہے جو یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں ہے، مطلب کچھ چیزیں جیسے لگتا ہے کہ وہ سسٹم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے نا، جیسے ڈیموکریسی ہے تو وہ آپ چاہے کسی کرسچین ملک میں ڈیموکریسی لائیں، کسی مسلم ملک میں لائیں، یا کسی بالکل ایسی جگہ لائیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، کچھ چیزیں ڈیموکریسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں، کچھ اس کا اپنی جیسے ویلیوز ہیں وہ آنی ہی آنی ہے اس ملک میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو سسٹم کو یعنی پریکٹس کر رہے ہیں ان لوگوں کا دین کیا ہے۔ اسی طرح جو ملوکیت ہے تو کچھ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، انگرینڈ ہیں، اور وہ مذہب بدلنے سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ جو ایشوز رومن امپائر میں رہے، یا جو پرشین امپائر میں رہے، یا جو منگولین امپائر میں رہے، وہی ایشوز مسلمانوں میں بھی رہیں گے جب وہ ملوکیت اختیار کریں گے، مسلمانوں میں بھی ہوئے، تو یہ چیزیں بھی ہر جگہ کامن ہے، ایک ہی کہانی جیسے ہر جگہ دہرائی جاتی ہے۔ ایک آدمی جو مضبوط ہوتا ہے، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، ایبل کمانڈر ہوتا ہے، وہ آ کے اپنی حکومت قائم کرتا ہے، امن امان کر ہوتا ہے، اس کی زندگی تک سب علاقے اس کے تابع ہوتے ہیں، سب بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مرتا ہے تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈکلائن آنے لگتا ہے، اور پھر نئی یعنی پاور میں ایک کوئی نیا خاندان آتا ہے، تو سیم ایپیسوڈ اس کے ساتھ ریپیٹ ہوتا ہے، تو یہی چلتا ہے ہر جگہ۔ تو خیر، غزنوی جو ہیں یہ غزنہ جو افغانستان میں ہے وہاں پہ بیسیکلی یہ ان کی تھی حکومت، اور اس کے علاوہ ایران اور ماوراء النہر، یہ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے بڑا جو ازبکستان اور کرغستان، قازقستان کے کچھ علاقے یہ، اور اسی طرح جو شمالی ہند ہے یہ بھی ان کے انڈر تھا۔ التگین یہ ترکوں کا ہی ایک غلام تھا، اور اس کو عامل گورنر بنایا گیا ہرات پہ اور غزنہ پہ، سامانی حکومت رہی ہے ایران میں ان کی طرف سے۔ 353 میں التگین کی وفات ہوتی ہے، اس کی جگہ اس کے بیٹا اسحاق آتا ہے، لیکن وہ 2 سال ہی زندہ رہتا ہے، وہ کوئی اثر نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ التگین کے غلاموں میں سے سبکتگین ہوتا ہے غلام، اس کو وہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا امیر ہوگا، اور وہی اسی کو مؤسس حقیقی سبکتگین کو کہتے ہیں، جس نے غزنوی
सल्तनत की बुनियाद रखी है। सुबक्तगीन ने आके मशरक की तरफ इस सल्तनत की हदूद को बढ़ाया और पेशावर को उसने अपना दारुल खिलाफा मुकर्रर किया, और उसके बाद खुरासान पूरा और इसी तरह इंडिया के पंजाब के बहुत सारे इलाके उसने अपनी ममलिकत में दाखिल कर लिए। और सुबक्तगीन के बाद उसके बेटे आए हुकूमत में, पहले इस्माइल और उसके बाद महमूद। और महमूद यही हैं जिन्हें इस हुकूमत का सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर और आदिल सुल्तान कहा जाता है, सुल्तान महमूद गजनवी। तो सुबक्तगीन और महमूद ये दो ही नाम है। उसके बाद फिर महमूद गजनवी के बाद भी जो उनके बेटे हैं मसूद और महमूद, उनमें फिर लड़ाइयाँ होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता गौरी इन पे गालिब आने लगते हैं, और गजनवी कुछ अरसों के बाद जैसे बिल्कुल उनकी पावर डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है जी। तो सुबह ये, हाँ, महमूद जब अब आते हैं हुकूमत में तो पहले सामानियों से लड़ाई होती है, उनके पास जो इलाके हैं खुरासान के वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और इस तरह से जो मशरक का एरिया यानी ये अफगानिस्तान खुरासान का इलाका, इसमें सबसे जैसे इस वक्त बड़ी हुकूमत इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग हुकूमत गजनवी होती है। उसके बाद वो हिंद पे हमला करता है और यहाँ कई शहर वो फतह कर लेता है। यहाँ पे इस्लाम महमूद गजनवी लेके आता है, और वो मशहूर वाक़यात जो है पूरे बुतों को तोड़ने वाले। और ये पहले मुसलमान हुक्मरान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के बहुत सारे यानी बड़े खित्ते पे, यानी तकरीबन पूरे शुमाली हिंद पे हुकूमत की, और पंजाब के अलावा कश्मीर पे भी, और इसी तरह ईरान के बहुत से इलाकों पे, और जो सेंट्रल एशिया के इलाके इन सब पे गजनवी हुकूमत की थी महमूद के दौर में। महमूद के बारे में मशहूर है कि वो आदिल था, और इसी तरह इल्म और उलमा की खासा हौसला अफजाई करता था और मोहब्बत रखता था। महमूद के बाद फिर वही उनके बेटों में वही झगड़ा शुरू हो गया। फिर उसके बाद सल्जूकी पावर में आए, और फिर सल्जूकियों के बाद गौरी। तो सल्जूकियों और गौरी के इनके हाथों ये गजनवियों की हुकूमत खत्म। बहरहाल इसका एक गजनवी हुकूमत इसलिए भी अहम है, ये गजनवी सल्तनत, इसने हिंदुस्तान का बहुत सारा इलाका आलम इस्लाम में दाखिल किया, और यहाँ पे इस्लामी तहजीब जैसे इन्होंने आके मजबूत की। क्योंकि उससे पहले आपको मालूम ही है कि फतह तो हो गया था उमवी दौर में, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग कोई फुट होल्ड नहीं था मुसलमान। चले इतना ही है। फिर मुल्क के तवाइफ और कुछ और ममलकतें छोटी है, फिर इंशाल्लाह अगली दफा।